الرحمن الرحیم صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ شراب کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے اور احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے مدینہ کا کارساز ماحول عطا کیا تاکہ زمانے جاہلیت کے تمام رسموں اور بری عادتوں کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ ان کی سب سے بری عادت شراب نوشی تھی۔ اس کی محبت عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ شراب اور جوئے کے بارے میں پہلا حکم سن 3 ہجری میں نازل ہوا کہ اس میں بھلائی کے مقابلے میں برائی اور گناہ زیادہ ہے، حتیٰ کہ عقل و ہوش تک کو ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا حکم نازل ہوا کہ شراب اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کو ترک کر دیا کہ جب نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر شراب کے متعلق سورہ مائدہ کی 3 آیت نازل ہوئی۔ اس میں قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ صحابہ کرام کے ایمانی جذبے کا حال یہ تھا کہ حکم ملتے ہی شراب کے برتن اور مٹکے توڑ ڈالے، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں اور سڑکوں پر شراب بہتی نظر آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے پیشن گوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ایک اچھی زندگی بسر کرو اور شہید کی موت مرو اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے اچھی زندگی بسر کی، پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور اپنے مولا سے جا ملے۔ معجم الکبیر۔ ایک فرض کے بارے میں، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ فائدہ: والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کی دعا۔ فتنہ و فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار مجھے فساد کرنے والی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 30۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں پہرے داری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستہ میں ایک رات جاگ کر پہرا دینا 1000 راتوں کی عبادت اور 1000 دنوں کے روزوں سے زیادہ افضل ہے۔ مستدرک حاکم۔ ایک گناہ کے بارے میں، منکرین کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں تو وہی بدبخت ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ان پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ سورہ بلد آیت نمبر 19-20۔ دنیا کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ سورہ تغابن آیت نمبر 14۔ فائدہ: بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے شریعت کے خلاف کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم کو پورا نہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آخرت کے بارے میں، جہنم کی آگ کی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اب بہت زیادہ کالی ہو گئی۔ شعب الایمان۔ طب نبوی سے علاج، طبیعت کے مطابق غذا سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مریض کوئی چیز کھانا چاہے تو اسے کھلاؤ۔ کنز العمال۔ فائدہ: جو غذا چاہت اور طبیعت کے تقاضے سے کھائی جاتی ہے وہ بدن میں جلد اثر کرتی ہے، لہذا مریض کسی چیز کے کھانے کا تقاضا کرے تو اسے کھلانا چاہیے۔ ہاں، اگر غذا ایسی ہے کہ جس سے مرض بڑھنے کا قوی امکان ہے تو ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ 1 دن اور رات کی خدمت اس کا جائز حق ہے اور اس کی دعوت و مہمان نوازی 3 دن ہے۔ اس کے بعد کی میزبانی اس کے لیے صدقہ ہے اور مہمان کے لیے زیادہ دن ٹھہر کر میزبان کو تنگی میں مبتلا کرنا جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6135۔